اللہ کے گھر میں ہیں. یہ میرے بھائی تھوڑا آگے باہر والے ساتھی ناراض نہیں ہیں تو ناراض ہیں. اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے سب کو محفوظ فرمائے. بہت بہترین محفل ہے. بیانات تو آپ سنتے رہتے ہیں. ختم قرآن کی محفل ہے. اللہ کے نورانی فرشتے آئے ہوئے ہیں اور بزرگوں نے بھائیوں نے قرآن سنا. آپ نے حضرت قاری صاحب نے سنایا اور یہ عظیم مسجد ہے. بہت پیاری مسجد بنائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. ایک دعا کر کے پھر میں بات شروع کروں گا. ایک تو متوجہ ہونا ہے رمضان آخر میں ہے اور مہمان تھا. یا اللہ جس طرح ختم قرآن کی محفل میں ہمیں اپنے گھر میں بٹھایا, اے اللہ اسی طرح ہم سب کو جنت میں ملاقات نصیب فرما. دلوں کو تبدیل کرنا ہے. جی جی الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے سروں کے تاج علماء کرام, میرے بھائیوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, بچوں, عظیم الشان مسجد علی المرتضیٰ میں آپ کی اور میری ملاقات ہے. دل کی کھڑکی کو کھول کے بیٹھنا ہے. کوئی پتہ نہیں کس وقت فرشتہ آ جائے اور مجھے اور آپ کو لے کر چلا جائے. کل رات کو بانڈا میں تراویح پڑھ کے نوجوان باہر نکلے اور دوسرے نوجوان سے تو تکرار ہوا. وہ گھر میں گیا, چھری لے کر آیا, دل پہ ماری اور اس کو مار ڈالا. یہ انسان کی زندگی ہے. پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ ایمان کی زندگی اور کلمے والی موت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو محتاجگی سے محفوظ فرمائے. محتاجگی بڑی بری ہے. اپنے بھی دور ہو جاتے ہیں, خدمت کرنے والے بھی تنگ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی صدقہ کرو, دعا کرواؤ. اب بول نہیں سکتے, نلکی سے خوراک لگی ہوئی ہے. اب پخانے کا مسئلہ ہے, پیشاب کا مسئلہ ہے. کوئی پتہ نہیں ہم کیسے سنبھالیں. ہم تو جنازے پہ نہیں جا سکتے, ہم تو کام پہ نہیں جا سکتے. بابا جی بیمار ہیں, بیٹے بھی پریشان ہو جاتے ہیں, بیٹیاں بھی پریشان ہو جاتی ہیں.
بیوی بھی تھک جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، پتہ نہیں میرا اور آپ کا کیا حال بنے گا۔ آج دعا قبول ہوگی، ختم قرآن کی محفل ہے، میرے بزرگ بھی آئے ہیں، میرے نوجوان بھی آئے ہیں، یہ معصوم بچے بھی ہیں، یہ علماء بھی ہیں۔ اے اللہ ختم قرآن کی محفل ہے، ہم ایک پونجی لے کر آئے ہیں، یہ روزہ دار تھے، دن کو روزہ رکھا، یا اللہ محنت مزدوری کی، ختم قرآن کی محفل میں آئے، یہ سفید ریش بزرگ بھی ہیں، یہ میرے نوجوان بھائی بھی ہیں۔ اے اللہ میرے محبوب کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ سفید ریش بزرگ کوئی بابا جب اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے اور دل ہی دل مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نورانی فرشتوں تم دیکھو میری محبوب کے امت کا یہ بوڑھا یہ مانگ رہا ہے، یہ سفید بال ہیں اس کی ہڈیاں بوڑھی ہو گئی، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، یہ دنیا کا تھکا ہارا ہوا، یہ میری محبوب کے امت کے یہ بزرگ یہ سفید ریش اے اللہ آپ کے گھر میں آئے ہیں۔ محبوب کبریا نے فرمایا، رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ میں سفید ریش اس کے بالوں سے مجھے حیا آتی ہے، اس کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، نورانی فرشتے تم گواہ رہو میں نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اپنی امت کے نوجوانوں کو بتا دے گناہوں کو چھوڑ کر جب قرآن کی محفل میں آئیں گے، اللہ کے گھر میں آئیں گے، تراویح پڑھیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، محبوب کبریا اعلان کر دو آپ کی امت کا یہ نوجوان جب گناہوں سے بچ کر یہ توبہ کرے گا، کائنات میں سب سے زیادہ اللہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ تو یہاں بوڑھے بھی ہیں، یہاں بچے بھی ہیں، یہاں بزرگ بھی ہیں، گناہوں کی گٹھلیاں ہم لے کر آئے ہیں، گناہ ہی گناہ ہے، کون سا گناہ ہم نے نہیں کیا، کون سی زیادتی نہیں کی، کون سی تہتی نہیں کی، کون سا ظلم نہیں کیا، نمازیں ہم نے چھوڑی، جھوٹ ہم نے بولا، غیبت ہم نے کی، حسد ہم نے کیا، ہم روئے نہیں، ماں باپ کی نافرمانی ہم نے کی، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، رسول اللہ کے فرمان کو ہم نے چھوڑ دیا، کیونکہ ہمیں تو کھانے کے لیے مل رہا ہے، ہمیں تو بجلی اور ٹھنڈے پنکھے ملے ہوئے ہیں، ہمیں تو گیس ملی ہوئی ہے، ہمارے بہترین گھر ملے ہوئے ہیں، ہمیں تو نوکریاں ملی ہوئی ہیں۔ آؤ 14 صدیاں پہلے امام الانبیاء کے در پہ لے کر جاؤں، کیسے وقت گزارا ہے، کیسے وقت گزارا ہے۔ اماں فرماتی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، اپنا پیٹ مبارک اپنی چارپائی پہ رکھ کے سر مبارک نیچے کر دیا اور اپنا معدہ چارپائی پہ مر رہے ہیں، میری چیخ نکل گئی میرے محبوب یہ کیا کر رہے ہو، میری جان نکل جائے گی۔ آقا نے فرمایا عائشہ کتنے دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا ہے، بھوک کی وجہ سے میرا معدہ رگڑ کھا رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، میں نے سوچا چارپائی پہ اپنے پیٹ کو نیچے کروں اور معدہ آپس میں مل جائے، مجھے تھوڑا فاقہ ہو جائے۔ عائشہ میں جب نیچے ہوا مجھے فاقہ ہو گیا، آقا جی دعا کر دیجئے آپ کے لیے تو جنت سے کھانے اتر آئے۔ فرمایا عائشہ نہ میں تو رسول اللہ رحمت للعالمین بن کے آیا، میں تو امت کے لیے مانگنے والا ہوں، میں تو کہتا ہوں ایک وقت کا کھانا کھاؤں اور ایک وقت بھوکا رہوں، کھانا کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کرو، جب بھوک میں ہوں تو اللہ سے مانگو۔ اسی اسنا میں وہ وقت آیا، اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اماں فاطمہ نے دروازے پہ دستک دی، اماں فاطمہ آ رہی ہے، علی المرتضیٰ نے پوچھا فاطمہ کہاں جا رہی ہو، اماں فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ یہ بات بیٹیوں والوں کو صحیح سمجھ آئے گی، بیٹیاں خامن کے تانے بھی سہتی ہیں، ماں باپ کا بھی پوچھتی ہے، خامن کے گھر کا کام بھی کرتی ہیں، پوچھتی ماں باپ کا ہے بھائی میری ماں کا کیا حال ہے، میرے والد کا کیا حال ہے، میرے بھائی کا کیا حال ہے، بیٹیاں دکھتی ہیں۔ فرمایا علی المرتضیٰ 3 دن تک کچھ نہیں پکا، علی المرتضیٰ جو کا آٹا لے کر آئے، ایک ایک روٹی سب کے لیے پکی، فرمایا جب سب کے لیے پکی سارے کھانے لگے اپنے اپنے حصے کی روٹی۔ میرے نوجوان ساتھیوں ہم جب سحری کرتے ہیں، ہم افطاری کرتے ہیں، قسم قسم کے کھانے میرے سامنے ہوتے ہیں، آپ کے
سامنے ہوتے ہیں، ٹھنڈا پانی بھی ہے، گرم پانی بھی ہے، مرضی کا فروٹ بھی ہے، مرضی کا کھانا موجود ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہمیں سانس نہیں لگتی کہ ہم دعا کریں۔ آؤ نہ دیکھو، اماں فاطمہ فرماتی ہیں ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کی روٹی کھائی ہے، کھانے لگے۔ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے نا، دو چار لقمے لگائے، اماں فاطمہ نے وہ روٹی اپنی چادر میں باندھ لی۔ علی المرتضیٰ نے پوچھا فاطمہ روٹی کیوں نہیں کھاتی ہو؟ فاطمہ کی چیخ نکل گئی، اے علی المرتضیٰ پتہ نہیں میرے محبوب بھوکے ہوں، میں کھانا کیسے کھا سکتی ہوں؟ آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ او روزے دارو، ہم تو بہترین روزے رکھتے ہیں، پر میں کہ اماں نے وہ روٹی اپنی چادر میں لپٹی، تیز قدم میں حضرت حسین کو لیا چلی گئی۔ اماں فرماتی ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، میرے آقا نے کہا کون آیا دروازے پر؟ آقا جی بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ میرے آقا کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اپنی بیٹی کو دیکھا، بیٹھ گئے، بٹھایا بیٹی کیوں آئی ہو؟ اپنے پرانے دوپٹے سے اماں فاطمہ نے روٹی کھولی، کائنات کے سردار کے سامنے رکھی، ہمارے بچے آقا پہ قربان ہو جائیں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہمارے خاندان قربان ہو جائیں۔ روٹی رکھی اور رونے لگی، محبوبہ 3 دن تک گھر میں کھانا نہیں پکا، آج جو کی روٹی پکی ہے سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی کھا لی ہے، میں نے 2-4 لقمے لگائے، میرے دل میں یہ بات آئی شاید کہ میرے محبوب بھوکے ہوں، میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ کائنات کے سردار آمنہ کے در یتیم جن کے لیے ساری کائنات بنی، جن کی دعاؤں کی برکت سے او میرے نوجوانوں آپ کی شکلیں بچی ہوئی ہیں، ورنہ ہم نے کوئی کسر نہ چھوڑی گناہ کرنے میں، ہم نے کوئی کسر نہ چھوڑی اللہ کو ناراض کرنے میں، ہم نے تو نمازیں چھوڑی ہیں، جان بوجھ کے نمازیں چھوڑی، اللہ نے صحت بھی عطا کی ہوئی، ہمارا معدہ کام کر رہا ہے، ہماری آنکھیں کام کر رہی ہیں، ہماری جان کام کر رہی ہے، اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، ہم نے ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ کائنات کے سردار کو دعائیں دو، سجدے میں گر گر کے مانگا اللہ میری امت کے لوگوں کی شکلیں تبدیل نہ کرنا، آج میری شکل بچی ہوئی ہے، آپ کی شکل بچی ہوئی ہے، میری ماں کی شکل بچی ہوئی ہے، میرے بھائی کی شکل بچی ہوئی ہے، یہ رسول اللہ کی دعاؤں سے بچی ہوئی ہے۔ آقا نے جب روٹی ہاتھ میں لی، میرے محبوب کی آنکھوں سے بہترین موتی لولول مرجان جیسے آنسو نکل آئے اور نکل کر کہا بیٹی اس اللہ کی ذات کی قسم ہے آج 7 دن ہو گئے تیرے ابو نے کھانا نہیں کھایا ہے، 7 دن ہو گئے، ہم میں سے کوئی بزرگ نہیں جس نے سحری بھوکی کی ہو، ہم میں سے کوئی نوجوان نہیں جس نے افطاری بھوکی کی ہو، یہاں پہ بیٹھنے والا کوئی ایسا بزرگ نہیں جس کے گھر میں استطاعت کے مطابق کھانا نہ پکتا ہو، ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں اس رمضان میں ہم نے توبہ نہ کی تو کب کریں گے؟ آج ہم نہ روئے تو کب روئیں گے؟ اور نہیں رونا آتا تو رسول اللہ کی قربانیوں کو یاد کر کے رو لو، وہی رونا نہیں آتا تو قرآن کو سینے سے لگا کے رو لو۔ یہ رمضان کا برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں ہے مجھ سے کوئی معافی مانگنے والا، اللہ خود اعلان کرتے ہیں، اور ہم نے کون سا گناہ نہیں کیا، اعلان کرنے والے اللہ ہے، وہ میرے بھائیوں اللہ ہے، کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں، رب العالمین ہے جن کے ہاتھ اور قبضے میں ساری دنیا اور کائنات ہے، میرا اللہ خود اعلان کرتا ہے مجھ سے کوئی معافی مانگنے والا۔ آپ تو رسول اللہ کی امتیوں مانگو، یہ ختم قرآن کی محفل ہے، آج میرا کوئی بھائی کوئی میرا بزرگ یہاں سے توبہ کے بغیر نہ جائے، زندگیاں گزر گئی ہیں تقریریں سنتے سنتے، ہر جمعے کو سنتے ہو نہیں سنتے ہو؟ آپ کے موبائلوں میں تقریریں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں تقریریں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں کتابیں ہے یا نہیں ہے؟ آپ اخبار پڑھ کے دین کی بات دیکھتے ہو نہیں دیکھتے؟ آپ نے علماء سے زندگیاں ہو گئی باتیں سنتے یا نہیں سنتے؟ کیوں نہیں ہمارے دل تبدیل ہوتے؟ کیوں نہیں ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا؟ کہ مرنا نہیں ہے، ایک دم سے موت آئے گی اور میرے کپڑے پھاڑے جائیں گے، آپ کے کپڑے پھاڑے جائیں گے۔ اٹھاؤ بابا جی کو، اٹھاؤ نوجوان کو، اٹھاؤ بہن کو، اٹھاؤ بزرگ کو، بڑا بڑا نامور آدمی ہے، پھٹے میں رکھ کے کپڑے پھاڑے جاتے نہیں پھاڑے جاتے، میرے بھی پھاڑے جائیں گے،
آپ کے بھی پھاڑے جائیں گے۔ اللہ کی قسم میرے کپڑے لگانے کے لیے میرا بیٹا تیار نہیں ہوتا، گھر والے تیسرے دن اٹھا کے کسی غریب آدمی کو دے مارتے ہیں یا پھاڑ کے گھر کی صافیاں بنا دیتے ہیں۔ ہمارے کپڑے کوئی لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بچا ہوا کفن کا ٹکڑا کپڑے کا وہ گھر میں رکھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا۔ جو میرے جسم کے ساتھ صابن لگتا ہے غسل کرواتے ہوئے وہ گھر میں رکھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا۔ یہ وفاداری ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوگا اٹھاؤ جنازے کا وقت رکھتے ہیں، کوئی روٹی کی تیاری کرتا ہے، کوئی قبر کی تیاری کرتا ہے، کوئی غسل کی تیاری کرتا ہے، کوئی مہمانوں کو سنبھالتا ہے، کوئی ہائے اعلان کرواتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی آ کے آنسو بہاتا ہے۔ چند منٹ گھنٹے گزرتے ہیں، آواز آتی ہے بہنوں سائڈ پہ ہو جاؤ، بابے کا جنازہ اٹھانا ہے، بھائی کا جنازہ اٹھانا ہے، بہن کا جنازہ اٹھانا ہے، ماں کا جنازہ اٹھانا ہے۔ اللہ کی قسم ماں باپ کے جنازے اٹھاتے ہوئے بڑا دل دکھتا ہے۔ ماں باپ جن کے زندہ خدمت کر لو، اپنی ماں کو قبر میں اتارنا بڑا مشکل ہے۔ میری والدہ مجھے کہتی تھی بیٹا کب قرآن سناؤ گے تو میں قرآن سنوں گی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری ماں کو میرا قرآن نصیب نہیں ہوگا۔ سب کے والدین جن کے زندہ ہیں خدمت کر لو، جن کی ماں نہیں ہے ان سے جا کر پوچھو۔ میرے نوجوان بھائیوں جن کا والد نہیں ہے ان سے جا کر پوچھو۔ اپنے والدین کو قبر میں اتارنا بڑا مشکل ہے، اپنی اولاد کو قبر پہ اتارنا بڑا مشکل ہے، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو قبر پہ اتارنا بڑا مشکل ہے۔ آج مجھ سے پوچھو ماں باپ کی یاد کتنی آتی ہے؟ یہ چند دنوں کی زندگی دھوکے کا گھر ہے۔ جاؤ پرانی قبرستان کو دیکھو، وہاں پرانی قبرستان میں ایسی بعض قبریں ہیں جن کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا میری اور آپ کی قبر کو بھی کوئی نہیں پہچانے گا، وہ وقت آئے گا۔ آقا نے فرمایا او نوجوان ساتھیوں یہ جوانی ختم ہو جائے گی۔ میرے محبوب نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو بوسہ دیا آج جا کر بوسہ دے دو، قدموں کو بوسہ دے دو۔ جس نے ماں باپ کے چہرے کو بوسہ دیا، میرے آقا نے فرمایا بوسہ دینا آپ کا کام ہے، رب العالمین ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ آپ بوسہ دے کر تو دیکھو، بوسہ دے کر تو دیکھو۔ میرا ایک نوجوان ساتھی میرا دوست ہے، اللہ نے حج عمرے بھی عطا فرمائے، سعودی عرب میں اللہ نے اس کو اچھی نوکری دی۔ وہ کچھ دن پہلے واپس آئے، میں ان کو ملنے کے لیے گیا۔ میں نے کہا یہ راز بتاؤ اللہ نے آپ کو یہاں تک کیسے پہنچایا؟ تو کہتے ہیں میں پنجاب میں تھا، میری لاری کا ٹائر پھٹ گیا، میں بڑا پریشان تھا، دو بندے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا یار جب کبھی پریشانی ہونا ماں کے پاؤں کو دھو کے پی لو، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ میری لاری میرا ساتھ نہیں دیتی ہے۔ میں گھر واپس آیا، میں نے دیکھا میری ماں بھینس کا گوبر پیچھے کر رہی ہے۔ میرے دل میں وہ بات آئی ہوئی تھی، میں نے ماں کو پکڑا، چارپائی میں بٹھایا، میں نے ان کے پاؤں کو دھوئے۔ میں نے نہیں دیکھا یہ گوبر ہے، وہ پاؤں والا پانی میں نے برتن میں رکھا۔ میری ماں دوسرے کمرے میں گئی، بولی صاحب میں نے وہ پانی پی لیا۔ میری ماں کو بعد میں پتا چلا، میری ماں نے آ کے میرے چہرے پہ بوسہ دیا، بیٹا یہ گوبر والا پانی پی چکا ہے تو، میرے قدموں والا تو گوبر والا پانی پی چکا ہے، تو کیوں پیا ہے تو نے یہ پانی؟ میں نے کہا ماں میں بڑی مشکل میں تھا، میں نے یہ پانی اس لیے یہ بات سنی پی ہے۔ ماں کے دل سے ایک آہ نکلی۔ اللہ نے عمرہ بھی دیا، اللہ نے وہاں کے دیدار بھی کروائے، اللہ نے بیت اللہ کا دیدار کروایا، اللہ نے روضہ رسول کا دیدار کیا، اور کروانے کے بعد اللہ نے وہاں کی بہترین نوکری دی ہے۔ میں نے کہا بھائی تیری وہ ماں کی دعا تجھے دو جہانوں میں رنگ دی ہے۔ جب انسان بیت اللہ کو ہاتھ لگاتا ہے یوں لگتا ہے کہ میں رب کے قدموں میں بیٹھ چکا ہوں۔ جب انسان رسول اللہ کے روضے پہ جاتا ہے یوں لگتا ہے کہ میں کائنات کے سردار کے قدموں میں آ چکا ہوں۔ تو میرے بھائیوں وہاں کی دیدار اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں میں بات کر رہا تھا اللہ کے نبی کی امت کا، قرآن کا۔ یہ قرآن بھی عظیم ہے، رسول اللہ بھی عظیم ہے۔ ان آنکھوں سے آنسو بہا کے اللہ سے معافی مانگ لو۔ آقا نے فرمایا ایک شخص کے گناہ ہی گناہ ہوگے، گناہ ہی گناہ ہوگے، کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ تلاش کرو نیکی، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، نہیں۔ اللہ چاہتے ہیں میں معاف کروں، اللہ چاہتے ہیں میرے نبی کا امتی ہے میں معاف کروں۔ وہ فرشتوں تلاش کرو، نیکی تلاش کرو۔ ملتے ملتے ایک فرشتہ آئے گا، باری تعالیٰ اور تو گناہ ہی گناہ ہے، ایک نیکی ملی ہے۔ کون سی نیکی ملی میرے اللہ کو تو پتا ہے۔ سنو میرے بھائیوں بزرگوں کیا نیکی ملی ہے؟ فرمایا اللہ جی اس کا ایک آنسو نکلا تھا اور وہ آنسو صرف پلکوں
پلکوں تک پہنچا تھا، رخسار تک نہیں پہنچا، یہ اتنا چھوٹا سا آنسو نکلا تھا۔ اللہ فرمائیں گے بس کرو بس کرو بس کرو، اس آنسو کی برکت سے اس کی پلکوں نے گواہی دیا میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ معاف کرنے والا کون ہے؟ بس بھائی تبدیل کرو اپنے آپ کو، جھوٹ بولتے تو جھوٹ سے بچ جائیں، غیبت کرتے تو غیبت سے بچ جائیں۔ ہاں بھائی قرآن پڑھنے والے اہل اللہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ عظیم لوگ ہیں۔ بادشاہ کی بیوی بناؤ سنگار کر رہی ہے، میک اپ کر رہی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اپنے خامن سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی ہے مجھے اللہ نے اتنا حسن دیا، میں بازار میں جاؤں لوگ میری جوتیوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا نہ کر ایسی بات، کچھ اللہ والے ایسے بھی ہیں جن کو ان عورتوں پہ کوئی نظر نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، وہ قرآن میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سجدے میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے، ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو آنسو نکل آتے ہیں، وہ جب دعا کرتے ہیں تو جسم کانپنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ کون ہے ایسا آدمی؟ بادشاہ نے کہا جنید بغدادی ہے نا، تم جاؤ تو صحیح نا۔ بیوی نے کہا مجھے اجازت ہے۔ بیوی نے بناؤ سنگار کیا، نوکر چاکر لے گئی، ان کو باہر چھوڑا، اندر چلی گئی، سلام عرض کیا، پہلے پردہ کیا ہوا تھا، کہنے لگی میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ جنید بغدادی نے کہا پوچھو نا، کیا مسئلہ پوچھتی ہو؟ بات کرتے ہوئے کپڑا اٹھایا، اپنا چہرہ سامنے کیا، جنید بغدادی کی نظر اٹھی، اٹھتے ہوئے نظر نیچے کر لی اور زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 3 مرتبہ کہا، نظر جھکا لی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، عورت کے دل پہ چوٹ لگی۔ اللہ اکبر کا ایسا مزہ آیا، اللہ اکبر کا ایسا لطف آیا۔ آپ نے تو پورا قرآن سنا ہے، قاری صاحب نے کچھ سنایا ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن سنا ہے۔ قرآن بھی عظمتوں والا، قرآن والے بھی عظمتوں والے، لانے والا جبرائیل بھی عظمتوں والا، میرے نبی بھی عظمتوں والے، صحابہ بھی عظمتوں والے، اہل بیت بھی عظمتوں والے، تابعین بھی عظمت والے، آپ مسلمان بھی عظمتوں والے۔ فرمایا اللہ اکبر کا نام سنا، دل کی دنیا تبدیل ہو گئی، بھاگتی ہوئی گھر آ گئی، وہاں پہ غسل کیا، اپنا لباس اتار دیا، فقیروں والا لباس پہن دیا، پھٹا پرانا لباس پہن دیا، کمرے میں چلی گئی۔ بادشاہ ہے کیا دیکھتا ہے، اللہ اللہ کی ضربیں لگی ہوئی ہے، اللہ اللہ کی ضربیں لگی ہوئی ہیں، زاروں قطار ہو رہی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کیا ہو گیا؟ کہنے لگی تو نے مجھے دنیا کے دلدل میں پھنسا دیا، اللہ تیرا بھلا کرے جنید بغدادی، تو نے میری دنیا کیا میرے دل کو تبدیل کر دیا۔ اس دن سے لے کر مرنے دم تک وہ بادشاہ کی بیوی نہ کمرے سے باہر نکلی، نہ اللہ کے ذکر اور قرآن کے بغیر کوئی بات کی ہے۔ یہ اللہ کا قرآن، جس کو اللہ کا قرآن کہتے ہیں، یہ لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرتا ہے۔ آج میرے بھائیوں، میرے پاس یہ جولی ہے، میرے پاس یہ ہاتھی ہے، میں تقریریں نہیں کرتا، میں اصلاح کرتا ہوں۔ ہماری اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم جھوٹ سے بچ جائیں، ہماری اصلاح کی ضرورت ہے ہم گانے بجانے سے بچ جائیں۔ وہ خدا واسطہ ہے رسول اللہ کو روزہ رسول میں کیوں پریشان کرتے ہو؟ میرے اور آپ کے عمل ماں باپ کو پتا چلے پریشان ہوتے نہیں ہوتے کہ بیٹا یہ کام کر کے آیا، ماں کی نظریں جھک جاتی ہیں، باپ کی نظریں جھک جاتی ہیں، اور بھائی پریشان ہو جاتا ہے اس نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہائے مسلمانوں، ہم نے نہیں سوچا کہ میرے اور آپ کے عمل جب آقا پہ پیش ہوتے ہوں گے تو میرے آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ہندوستان کی دہلی کی مسجد، ایک مانگنے والا منگتا مانگ رہا ہے، خیر مانگ رہا ہے، ہاتھ پاؤں بھی صحیح کام نہیں کرتے۔ کیا دیکھا؟ بادشاہ کی بیٹی سیر کے لیے آئی، دہلی کی مسجد دیکھنے کے لیے آئی، کیا دیکھا کہ اس سے پہلے دن بادشاہ کا بیٹا آیا، مسجد دیکھی، وہ منگنے والے کو کچھ پیسے دیے، بٹوا نیچے گزر گیا، سامان نیچے گر گیا، وہ چلا گیا، یہ مانگنے والے نے اس کا بٹوا اٹھایا، کھولا بھی نہیں، وہ منگنے والی پرانی بوسیدہ کپڑے کے نیچے رکھ دیا، پریشان ہے یا اللہ کہیں سے مل جائے۔ گھر میں جا کے مسجد کی تعریف کی،
بیوی نے کہا میں بھی جاؤں گی۔ دوسرے دن بیوی بھی آ گئی، یہ بادشاہ کا بیٹا بھی آ گیا۔ مسجد میں آئے، پوڑیوں پہ چڑھنے لگے، یہ مانگنے والا منگتا، یہ میرے نبی کے امت کا کلمہ پڑھنے والا، یہ بیچارہ غریب تو ہے لیکن اس کا دل بڑا امیر ہے۔ اس نے آواز دی بھائی رک جاؤ، بٹوا اٹھایا، اس کے حوالے کیا، یہ بٹوا لے جاؤ، آپ کا بٹوا گر گیا، کل آپ نے مجھے پیسے دیے تھے، یہ یہاں پہ گر گیا ہے۔ اس بادشاہ کے بیٹے نے کہا میں نے بڑا تلاش کیا ہے، قیمتی سامان بھی تھا، قیمتی کاغذ بھی تھے، بڑی بھاری رقم بھی تھی، اگر یہ رقم تو رکھ لیتا تیری 7 نسلوں کو بہت زیادہ ہوتے، اتنے زیادہ پیسے ہیں، کھول کے دیکھا ہے ورنہ نہیں دیکھا، تو مانگنے والا ہے، منگتا ہے، تیری کوٹھی بن جاتی، تیری تو واوا ہو جاتی، تیرے تو نوکر چاکر ہو جاتے، تو رقم یہ چرا لیتا۔ ہائے چیخ نکل گئی، زارو قطار رونے لگا، کہنے لگا تو کافر ہے، تو عیسائی ہے، میں مسلمان ہوں، میں تو غریب تو ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں، غربت دینے والا اللہ ہے، محتاجی دینے والا اللہ ہے۔ میرے دل میں ایک چوٹ لگی ہے، اگر میں آپ کا بٹوا چھپا لیتا، کل حشر کا میدان ہوگا، سارے نبی ہوں گے، ساری امتی ہوں گے، میرے نبی بھی ہوں گے، مجھے بھی بلایا جائے گا، آپ کو بھی بلایا جائے گا، میرے نبی بھی سامنے ہوں گے، آواز آئے گی یہ وہ دہلی کی مسجد میں منگنے والا مانگتا ہے جس نے اس بادشاہ کے بیٹے کا گرا ہوا بٹوا چھپا لیا تھا۔ ارے میرے بھائی یہ دنیا تو گزر جائے گی، میں نے دل میں سوچا میں اپنے نبی کی آنکھ اس وقت نیچے نہیں کرنا چاہتا، میں نے اپنے پیارے محبوب کی محبت میں تیرا بٹوا واپس کر دیا، تجھے یہ رقم مبارک ہو، تجھے یہ پیسے مبارک ہو، مجھے میرے نبی کی سنت مبارک ہو، نبی کی محبت مبارک ہو۔ کبھی اس مانگنے والے کو دیکھتا ہے، کبھی بٹوے کو دیکھتا ہے، کبھی مسجد کو دیکھتا ہے، وہاں ہی بیٹھ گیا۔ اللہ نے دنیا تبدیل کر دی، فرمایا جس نبی کا یہ مانگنے والا امتی اتنا حیا والا ہے، ان کا نبی کتنے حیا والے ہوں گے۔ فرمایا میں جاؤں گا تب پہلے مجھے اور مجھے میری بیوی کو اپنے محبوب کا کلمہ پڑھا دو۔ مسلمان ہو گئی، مسلمان ہو گئی، اور ہمیں ملے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں ملے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کا موبائل گرا ہوا مل جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً بند کر کے سم نکالتے ہیں، جا کے موبائل والوں سے اس کے کوڈ سارے، اس کا سارا ڈیٹا ختم کرواتے ہیں۔ میری تو واہ واہ ہو گئی، مجھے موبائل مل گیا۔ ہم تو مسجد سے باہر نکلتے ہوئے کسی کی نئی چپلیاں دیکھتے ہوئے نہیں چھوڑتے، اٹھا کے لگا کے چلے جاتے ہیں۔ ہماری تو کیا حال ہے، ہماری تو کیا، حاجی صاحب ہے، بزرگ ہے، بابا جی ہیں، بیٹے کی شادی ہے، وہ جی ایک ہی بیٹا ہے مولوی صاحب، پھر روز روز شادیاں تے نہیں ہونیاں، ایک دفعہ تے ناچ گانا ہو کے نے پھر توبہ کر کے انسان ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ حاجی صاحب ہیں، غازی صاحب ہیں، نمازی بھی ہیں، مسجد میں تعاون بھی کرتے ہیں، بیٹے کی شادی میں کنجر ناچ رہے ہوتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ سسنے علاقے چونے نہیں ہونا، سڑے علاقے میں چونے شاید اتنے نہ ہونا ہوئے، بڑے خوش نصیب ہو، بڑے خوش نصیب ہو، میں آپ کو مٹھائی دوں گا، آپ کے علاقے میں نہیں ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ جس گھر میں گانا بجانا ہو، کیا وہاں اللہ کے نبی راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ وہ بولو، فتویٰ آپ دو، میں نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی کو راضی کرنا چاہیے یا ناراض کرنا چاہیے؟ راضی کرنا چاہیے نا۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے، اللہ کی قسم آج فیصلہ کر کے جاؤ، ہم رسول اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، آپ کی محفل قبول ہو جائے گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ جوانی ختم ہو جائے گی۔ جاؤ اسپتالوں میں دیکھو تو کسی کا پیٹ چاک کیا ہوا ہے، کسی کے گردے کام نہیں کرتے، کسی کا دماغ کام نہیں کرتا، کسی کی زبان نہیں ہے، کسی کے کان نہیں ہے، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں۔ جاؤ ان کو جا کر دیکھو، اللہ نے آپ کو سلامت رکھا ہے، اللہ آپ کو ماں باپ کے لیے سلامت رکھے۔ ان جسموں کو جہنم سے بچانا ہے، ان جسم خوبصورت چہروں کو جہنم سے بچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان، کمال کی بات میرے ذہن میں آئی ہے آپ کی متوجہ سے، لوگ تنگ آ گئے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے۔ چند نوجوان ملے، مار ڈالا، مار کے گھسیٹتے رہے، چمڑی اتر گئی، کپڑے پھٹ گئے، سر کے بال پتھروں کے ساتھ لگ کے سر پھٹ گیا، پاؤں سے گھسیٹتے رہے، گندگی کے ڈھیر میں جا کر پھینک دیا۔
آج جان چھوٹی، پھینک کے واپس آ گئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی، او میرے کلیم، میرا ایک بندہ لوگوں نے مار ڈالا، گندگی کے ڈھیر پہ پھینک کے آگے، بے گور کفن پڑا ہوا ہے، زخمی زخمی ہے، چورا چور ہے، ہاتھ توڑ ڈالے، بازو توڑ ڈالے، دان ٹوٹ گئے، ناک ٹوٹ گئی، آنکھوں کا پتہ نہیں چلتا، چہرہ تبدیل ہو گیا، گھسیٹتے رہے۔ جلدی جاؤ میرے کلیم، اٹھا کے لاؤ، غسل کرواؤ، کفن دو اور اعلان کرو جو بھی جنازہ پڑے گا میں ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام تیزی سے گئے، آپ تو رسول اللہ کے امتی ہو، جا کے اٹھایا، لے کر آئے، غسل کروایا، کفن دیا، اعلان کر دیا، قوم والو آ جاؤ، مفت میں معافی مل رہی ہے۔ قوم بھاگتی بھی آئی، نوجوان بھی آئے، بزرگ بھی آئے، نیک بھی آئے، گناہگار بھی آئے، سارے پہنچے۔ نوجوانوں نے دیکھا یہ وہی نوجوان جس کو مارا گیا، اس سے تو سارے تنگ تھے، محلے والے تنگ تھے، سوال ہونے لگے، گش گش ہونے لگی، باتیں کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک گئے، یہ تو وہ نوجوان ہے، آپ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے دل میں اللہ سے ہم کلامی کی، دل کے راز تو اللہ جانتے ہیں نا۔ جبرائیل امین آگے سلام عرض کیا، موسیٰ کلیم قوم بھی ٹھیک کہتی ہے، آپ کے رب نے بھی ٹھیک کیا ہے، اس کی ایک ایسی نیکی تھی جو نیکی میرے رب کو بڑی پسند آئی، اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے، قوم کو کیا بتاؤں اے اللہ کون سی نیکی کرتا تھا؟ جبرائیل امین پھر آگے، اے موسیٰ کلیم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اس کی نیکی پوچھنا چاہتے ہو؟ رب العالمین نیکی بتا رہے ہیں۔ اے اللہ جی کیا نیکی کرتے تھے؟ جبرائیل جلدی بتاؤ نا۔ پر میں تھا تو گناہگار مگر عشق نبی میں تھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، صبح و شام تورات کھولتا، جس برق پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہوتا یہ محبت سے چوم لیتا اور رونے لگ جاتا، ہائے میں گناہگار تو ہوں، بڑے گناہ تو کرتا ہوں، مگر اللہ تو گواہ ہے میں تیرے آخر نبی سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں رسول اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ او میرے کلیم گناہگار تو بڑا تھا مگر میرے محبوب سے اتنی محبت تھی، میں نے اپنے محبوب کی محبت کی برکت سے اسے معاف کر دیا، صرف معاف نہیں کیا، یہ اعلان کروا دیا جو جنازہ پڑے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ آپ تو میرے نبی کے امتی ہو، آپ تو قرآن کے وارث ہو، آپ تو بیت اللہ کے وارث ہو، آپ تو اس مسجد کے وارث ہو، آپ کو تو اللہ نے سجدہ دیا ہے، آپ تو روئیں گے تو اللہ نے معافی کا اعلان کیا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو معافی مانگ، میں تیرے ساری زندگی کے گناہوں کو ایسے بہا دوں گا جیسا کہ دریا میں پانی میں تنکا بہا کے چلا جاتا ہے، ایسے گناہ معاف کروں گا کہ عید والے دن تو واپس آئے گا، یوں آئے گا کہ جیسا کہ آج ہی تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ عید تو اس کی ہوگی جس نے روزے رکھے ہیں، عید تو اس کی ہوگی جس سے اللہ راضی ہوئے ہیں، عید تو اس کی ہوگی جس نے رسول اللہ کو راضی کیا ہے۔ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، عید کی رات چاند رات کو بازار میں جا کے گھومنے کا نام نہیں ہے، عید کارڈ دینے کا نام نہیں ہے۔ ہم نے میسج تیار کر کے رکھے ہوتے ہیں، میں اپنے چاہنے والے کو کیسا میسج کروں گا؟ ہم نے میسج بھیجنا ہے تو رسول اللہ کو بھیجنا ہے، درود کے بعد میسج بھیجنے ہیں، کثرت سے درود شریف کے میسج بھیجنے ہیں کہ میرے فرشتے رسول اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، اے اللہ پنجگراں کے علاقے سے فلاں بزرگ فلاں نوجوان، اے میرے محبوب درود فلاں بن فلاں نے درود بھیجا ہے، میرے نبی خوش ہو کے جواب بھی دیتے ہیں، اللہ رحمت بھی بھیجتے ہیں، اللہ گناہ بھی معاف کرتے ہیں۔ کرو گے انشاءاللہ؟ دلوں کو تبدیل کرو گے انشاءاللہ؟ بس کر دو بھائی، کتنی زندگی گزر گئی گناہ کرتے کرتے۔ اللہ کی قسم گناہوں میں لذت نہیں ہے جو اللہ کے قرآن میں لذت ہے، اللہ کی قسم دنیا میں لذت نہیں ہے جو رسول اللہ کی سنت میں لذت ہے۔ یہ صحابی رسول ابو مخزورہ روتے ہوئے آ رہے ہیں، صحابہ نے پوچھا کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو؟ ابو مخزورہ اپنی چوٹی کے بالوں کے جوڑے کو کھولا، یہاں سے بال قدموں تک جا رہے ہیں، بڑے بڑے بال ہیں،
रो भी रहे हैं। सहाबा ने पूछा अबू महज़ूरा रो क्यों रहे हो, ये बाल क्यों बड़े रखे हुए हैं? अबू महज़ूरा रोते हुए बैठ गए। मेरे आका दुनिया से रुखसत हो गए। अबू महज़ूरा कह रहे हैं मेरे साहबा, मेरे यारो, मैं मक्का की गलियों में मैं अजान देकर मजाक कर रहा था, कायनात के सरदार गुजरे हैं, सारे बच्चे भाग गए, मैं खड़ा हो गया, मेरे आका ने आगे नबूवत वाला हाथ रखा, मुझे कहा बेटा अब अजान दो ना। मैंने अजान देना शुरू कर दी। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे जब पहुंचा, मैंने आहिस्ता कहा, कायनात के सरदार ने कहा बेटा जरा ऊंचा कहो ना। मैंने 4 मरतबा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा। जब मोहब्बत से 4 मरतबा कहा, नबूवत का हाथ सर पे आया, दिल में ईमान दौड़ आया, अल्लाह ने दिल की दुनिया तब्दील कर दी। मैं वापस आया, मैं ईमान ले आया। ओ मेरे यारो, ओ मेरे सहाबा, पता नहीं कोई नेकी कबूल होगी या नहीं, ये मैं रसूलुल्लाह की निशानी रखी हुई है। कल हशर का मैदान होगा, ये बाल लेकर अपने रब के सामने चला जाऊंगा। अल्लाह जी अबू महज़ूरा के पास और कुछ भी नहीं, अपने महबूब के हाथों की निशानी ये बाल लेकर आया हो। और कोई बात हुई या ना हुई, मुझे उम्मीद है अल्लाह इन बालों की बरकत से मुझे जरूर माफ करके जन्नत में दाखिल करेंगे। आपने क्या रखा है, मैंने क्या रखा है? सहाबी भी थे, बाल भी रखे हुए थे। हमने क्या रखा? आंसू, रोना, तहज्जुद, कुरान, इस्तग़फ़ार, क्या रखा है मेरे भाइयों? अल्लाह की कसम अपने मन में देखो, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अपने दिल पे तवज्जो रखो तो हमारी जिंदगी खोखली गुजरती है। जब से आंख खोली घरों में, कहीं गीबत देखी, कहीं झूठ देखा, कहीं हसद देखा, घरों में गाने बजाने ही देखे हैं। आज टीवी और ड्रामे ही देखे हमने टीवी और ड्रामे ही देखे। हमने कुरान की लज्जत तो नहीं देखी है, हमने तो सजदे की लज्जत तो नहीं देखी है, हमने तो तहज्जुद की लज्जत नहीं देखी है। हमारी आंखें सूख चुकी हैं। रो लो भाइयों बुजुर्गों। आका ने फरमाया जब जहन्नमी जहन्नुम में रोएंगे, अल्लाह हम तो दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम जहन्नुम की आग कैसे बर्दाश्त करेंगे? जब जहन्नमी जहन्नुम में रोएंगे, रोते 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 उनके आंसू खत्म हो जाएंगे, फिर रोना शुरू करेंगे, आंसू जगह पीप निकलेगी, पीप खत्म हो जाएगी, फिर रोना शुरू करेंगे, पीप जी की जगह फिर खून निकलेगा, खून भी खत्म हो जाएगा, आंखों में निशान पड़ जाएंगे और ये रोएंगे, आंखें खुश्क हो जाएंगी और इनके आंखों से कुछ नहीं निकलेगा, इनकी आवाजें तब्दील हो जाएंगी और अल्लाह कहेंगे इनकी आवाज मुझ तक ना पहुंचाओ, मैं इनसे नाराज हूं, मैं इनसे नाराज हूं। सुनो ना, जब अल्लाह नाराज हो कहां जाएंगे? रसूलुल्लाह नाराज हो तो कहां जाएंगे? आज राजी करने का मौका मिला है नहीं मिला? आज मौका मिला है, कुरान खत्म कुरान की महफिल है। आज मैं भी माफी के लिए आया हूं, अल्लाह की कसम तकरीर के शौक से नहीं आया। मेरा अल्लाह दिल के राज को जानता है, क्योंकि दिलों को राज को जानने वाला मेरा अल्लाह है। मेरी नीयत जो है मेरा रब जानता है। वाह वाह के लिए नहीं आया। आप बात में जाके घरों में तस्करा करें, वाह वाह कहें, मैं अल्लाह की कसम ये भी नहीं कहता आप मेरी वाह वाह करें। इतना मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, बस अपनी जिंदगी को तब्दील कर दे। हम यही कर सकते हैं, हमारे पास तो और कुछ नहीं। हिंदुओं वाले काम करना छोड़ दें, काफिरों वाले काम करना छोड़ दें। मेरे नौजवान साथी जिनके पास बड़े मोबाइल है जरा हाथ खड़ा करें। कोई नहीं, मेरे पास भी है, ऊंचा हाथ खड़ा करें, जरा ऊंचा और ऊंचा। बड़े मोबाइल है, घर में भी हैं तो भी हाथ खड़ा करें, जरा हाथ नीचे नहीं करने, जरा ऊपर करें। बड़े मोबाइलों से गाने काट दो, काटोगे? हाँ बस नहीं, सीख हो जाए। इंडिया के गाने, फलां के गाने, फलां की तस्वीर काट दो। मैं अमूमन कहा करता हूं हजरत जी कि अपना दिल और अपना मोबाइल साफ रखो, अपना दिल और अपना मोबाइल साफ रखो। मरने के बाद मोबाइल बीवी देखेगी, मरने के बाद मोबाइल बेटा देखेगा, मरने के बाद मोबाइल भाई देखेगा, मरने के बाद मोबाइल कौन देखेगा? वालिद देखेगा। कौन देखेगा? तो मोबाइल से तस्वीरें निकलेंगी तो खुश होंगे सारे, कुरान की तिलावत निकलेगी खुश होंगे, तस्वीर निकलेगी तो खुश होंगे। बैठो भाई, वो मेरी तरफ मुतवज्जो हो या नहीं हो? वो गल मेरी समझ आई नहीं आई?
موبائل اس میں سے گانے کاٹ دو، آج کی محفل آپ کی قبول ہو گئی. لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے، کام بڑا مشکل ہے. پلیاں پلا نہیں کھوری چاہیے نہیں، پلیاں پلا نہیں کھوری چاہیے نہیں. حضرت جی پلے پلے ایسے ایسے دیکھیں نہیں کھوری چاہیے نہیں. ٹولکی ڈنگا ڈنڈا دے لگے سے ہی پھر دیکھو نچنا ایسا کیجو آنے اور آنا میں عاشق رسول ہاں. اصلی مثال ہے میں گل تساں ایک اور سنا چھوڑا. اصلی مثال ڈورے علی ہے. کیڑی ہے جی؟ ڈورے علی. وہ ان کو سمجھ آنی ہے. اصلی مثال ایک ڈورے علی ہے. ایک ڈورا گیا نا ایک بندے دیکھنے ہیں تو اس راہ بھی 3 سوال بزرگ کو سوچیں. جرا میں پوچھتا کہ آلہ وہ آخسی ٹھیک ہاں، میں آخسا الحمدللہ. اس یہ گل پوچھنے آج کل. پھر پوچھتا بھائی کتوں دوائی کے دیا؟ وہ ڈاکٹر نہ نہ کنسی، میں آخسا بڑا اچھا ڈاکٹر آ. پھر تھوڑی دیر بعد پوچھتا ڈورا جو ہے. پھر پوچھتا بھائی کہ دوائی کے دیا؟ تو دوائی نہ نہ کنسی، میں آخسا بڑی اچھی دوائی ہے. چلا گیا دیکھنے آتا بیمار بیچارہ تنگ ہے. ہاں بھائی تکلیف میں ہے، بیمار تنگ ہے. جا کے پوچھا السلام علیکم بابا جی کیا حال ہے؟ وہ بیمار بیچارے تنگ دے کہا مر رہا ہوں. اس نے کہا الحمدللہ. اب بیچارہ ڈورا ہے نا، اس کو کیا پتہ ہے. اس نے کہا یار میں دیکھنے آیا یا میرا دشمن آیا ہے؟ الحمدللہ. اس نے آنکھیں نکالی. میں تکلیف نہ ہوتی نا میں تجھے ٹھیک کرتا. تھوڑی دیر اور بیٹھا. اچھا جی دسو نا کہڑے ڈاکٹر کو دوائی کے دیے؟ اسرائیل کو کے دیے. بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، بڑا اچھا ڈاکٹر. اسرائیل سے بڑا اچھا ڈاکٹر کوئی ہے؟ بڑا پیارا ڈاکٹر ہے اسرائیل. ایسا علاج کرتا ہے پھر بیماری کی ضرورت نہیں پڑتی. تھوڑی دیر اور خاموش رہا. یہ بیمار بابا جی کو غصہ آ گیا، یہ کیا کر رہا ہے؟ تھوڑی دیر پوچھا جی کہ دوائی کے دیے بزرگو؟ کیڑی دوائی کرنی ہو ذرا دسو نا. انہیں اور غصہ ہے. انہیں کہا زہر کے دیے. کیا ہے؟ زہر کے دیے. انہیں کہا بڑی اچھی دوائی ہے، اس تو بات کدے آدمی تکلیف ہوندی ہی نہیں ہے. ہاں بھائی ہماری یہ حالت ہے. اللہ کی قسم ہم مسجد میں بیٹھ کے بھی گناہ کرتے ہیں. ہم مسجد میں بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں. ہم مسجد میں بیٹھ کے قرآن کھول کے غیبت کرتے ہیں. تو بھائی موبائل اپنا ایسا رکھو کہ بعد میں بابا جی کو پتا چلے اور کوڈ کھولیں تو اس میں کوڈ میں جو نمبر لکھا ہوا ہو وہی ہو. ہاں نمبر نام کوئی اور ہوتا ہے، نمبر کسی اور کا ہوتا ہے. ہمارے پاس مسائل آتے ہیں نمبر کسی اور کا ہوتا ہے، نام کسی اور کا لکھا ہوا ہوتا ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں. اس نمبر پہ فون آتی ہے، بابا کی جگہ کوئی اور بول رہا ہوتا ہے. او ہو لا حول ولا قوت الا باللہ. اسد نہیں پتہ ہے سڑا پتو رہ جائے. سمجھ آئی میری بات؟ مرنا ہے. یہ بات پھر کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کے سامنے جانا ہے اور دل ایسا صاف رکھو کہ یہ دل لے کر اللہ کے نبی کے سامنے جائیں گے. کس کے سامنے جائیں گے؟ ہاں وہاں ضرور جانا پڑے گا، اللہ کی قسم جانا پڑے گا. تو کس حال میں جائیں گے میں اور آپ؟ آج اللہ نے موقع دیا اس قرآن کی برکت سے. خوب توبہ کر لو، خوب گڑ گڑا لو اور خوب توبہ کر لو، معافی مانگ لو. تو یہی چیزیں میری ہوتی ہیں. بیانات تو آپ نے سنے ہیں بھائی، بڑے بڑے بیان سن چکے ہیں. اس کے بعد میرے بھائی مفتی طفیل صاحب وہ بھی بیان کریں گے. نہیں آتے ہیں؟ اچھا وہ کہتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. میں نے کہا وہ بھی آئیں گے تو ان کے لیے وقت چھوڑوں. بہرحال میں آپ سے درخواست کرتا ہوں قرآن سے محبت کرو. روزانہ قرآن کی تلاوت روز کرو. ایک رکوع ایک پارہ نہیں کر سکتے تو ایک رکوع تو کر سکتے ہو نا؟ کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون آج سے وعدہ کرتے ہیں کہ روزانہ قرآن کی تلاوت ضرور کریں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی مسلمان کا ہاتھ نیچے نہ ہو. یہ بہت پیاری بات ہے. روزانہ قرآن کا دیدار کریں گے انشاءاللہ. کثرت سے استغفار کرنی ہے. قرضہ زیادہ ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، بھائیوں میں جھگڑے ہیں، بیوی خامن میں جھگڑے ہیں. یہ گھر میں ٹچ موبائل ختم ہو جائے تو بیوی خامن کی محبت بھی بڑھ جائے گی. بیوی کو خامن پہ شک ہے، خامن کو بیوی پہ شک ہے. ہاں پچھلے رمضان سے اس رمضان تک حضرت جی جو ہم نے مدرسے میں حساب لگایا تقریباً 56 طلاقیں ہوئی ہیں، وہ اس موبائل کی وجہ سے ہوئی ہیں. سب کا استغفر اللہ. مسائل ہیں گھروں میں، کوئی مسئلہ ہے، روزی کا مسئلہ ہے، قرضہ ہے. صبح کی نماز سنت پڑھ کے سنت کے بعد وہاں ہی بیٹھ کے دو زانوں بیٹھے دوسری بات
ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ پڑھیں۔ ڈیروں کے حساب سے، پہاڑوں کے حساب سے قرضہ ہے تو اللہ ختم فرمائیں گے۔ وظیفہ بڑا آسان ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ ساڑھے پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یاد ہو گیا؟ نہیں ہوا تو قاری صاحب کو لکھا کے نہیں ہو۔ آپ ایک مہینہ یہ وظیفہ کریں، اللہ کی قسم دنیا لونڈی بن کے آپ کے قدموں میں آئے گی، یقین کے ساتھ۔ آپ ایک مہینہ کریں، اللہ عزت بھی عطا فرمائیں گے۔ اور کوئی مسئلہ ہے اور زیادہ مسائل ہے، جمعے کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھ جائیں، 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ اور اس کا ثواب بدر کے صحابہ اور رسول اللہ کو پہنچا دیں۔ بدر کے صحابہ قربان جب ان کی محبت پہ، ان کی قربانیوں پہ نہتے مسلمان، اور سوٹیاں لے کر، پھٹے ہوئے کپڑے لے کر، پھٹی ہوئی جوتیوں کے ساتھ بدر میں پہنچ کے کافروں نے مذاقیں کی، یا رسول اللہ یہ ہم سے لڑیں گے؟ ہمارے پاس تو گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں۔ یہ 7 تلواروں کے ساتھ 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے میرے نبی کے محبت کرنے والے پہنچ گئے۔ میرے آقا نے چبوترے کے اندر ہاتھ اٹھائے، میرے اللہ میں یہ پونجی لے کر آیا ہوں، اگر یہ صحابہ چلے گئے تو نام لینے والا کون ہوگا؟ صدیق اکبر نے کہا محبوب بس کر دیجئے، اللہ کی قسم یوں لگتا ہے کہ اللہ کی مدد آ چکی ہے، اللہ کی مدد آ چکی ہے۔ وہ قربانیاں دی ہیں، اور ایسی قربانیاں دی کہ اللہ نے پھر فرشتے اتارے۔ وہ فرشتوں والا پہاڑ بھی وہاں موجود ہے، جب وہاں انسان جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے۔ ایک اور بات یاد آ گئی، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ جب بدر کے میدان میں گئے، اللہ نے ہمیں اکابرین بھی عجیب دیے ہیں، اللہ ان کو کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ بدر کے میدان میں گئے، طالب علموں کو دور کر دیا، مسلح بچایا کہ اللہ نبی کے دور میں پیدا نہیں ہوا، اس دور میں پیدا ہوا، نبی کے شہر میں آیا، آپ کا گھر دیکھا ہے، اے اللہ بدر میں آیا، قرآن میں بدر کے واقعات پڑھے، حدیث میں پڑھے ہیں، اے اللہ میں آج دیکھنا چاہتا ہوں کس کس پتھر پہ میرے نبی کا نام آیا، اے اللہ مجھے بتا دیجئے۔ یہ انور شاہ کشمیری دعا کر رہا ہے، مسلح اٹھایا، ادھر سے پتھر بولتا ہے انور شاہ ادھر آ، میں وہ پتھر ہوں جس پہ رسول اللہ کے قدم آئے ہیں۔ کبھی ایک پتھر اٹھا کے چومتے ہیں، کبھی دوسرا پتھر اٹھا کے چومتے ہیں، کبھی تیسرا چومتے ہیں، روتے ہوئے چیخیں نکل گئی۔ طلباء پاس ہے، حضرت کیا ہو گیا؟ فرمایا آؤ میں بتاتا ہوں، یہ وہ پتھر ہیں جن پہ کائنات کے سردار کے پاؤں آئے ہیں۔ وہ صحابہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے بدر میں میرے آقا کی صف میں کھڑے ہو کے لڑائی کی ہے۔ وہ صحابہ کا مقام کون پہنچ سکتا ہے؟ آپ یہ آیت الکرسی بدر کے صحابہ کو پہنچائیں، 3 ہفتے تک عمل کریں، اللہ کی قسم اللہ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ راتوں کو اٹھ کر رو لیں بھائی۔ میں پھر وہی کہوں گا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت دیتا ہے تقوی والوں کو۔ کس کو جی؟ جس کے دل میں ڈر ہوگا قرآن اسے محبت دے گا، جس کی آنکھوں میں حیا ہوگا قرآن اسے محبت دے گا، جس کی زبان میں سچ ہوگا قرآن اسے جگہ دے گا۔ جس جہاں پہ شک نہیں وہاں قرآن کبھی نہیں جا سکتا ہے، جہاں پہ حیا نہیں وہاں قرآن۔ پھر دیکھو، حیا، بے حیائی اور حیا یہ جمع نہیں ہو سکتے، گناہ اور نیکی جمع نہیں ہو سکتے، دودھ اور پیشاب جمع نہیں ہو سکتے، شراب اور پانی جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے گناہ اور قرآن کی ہدایت یہ جمع ہو سکتے نہیں ہے۔ آپ گناہ چھوڑ کے قرآن کو سینے سے لگاؤ، اللہ آپ کی زندگی تبدیل کر دیں گے۔ آقا نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا، محبت سے رکھا اور رکھ کے محبت سے افطار کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے محبت میں تراویح پڑھی، قیام کیا، قرآن سنا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ زندگی کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اے قاری صاحب آپ کو بھی مبارک ہو، سننے والوں آپ کو بھی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی پیاری زبان سے معافی کا اعلان ہوا ہے۔ اللہ میرے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ اس مسجد کو آباد فرمائے، اس بستی والوں کے اللہ پریشانیاں ختم فرمائے، جتنے لوگ مر چکے ہیں اللہ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، اور میری درخواست ہے، حضرت نے بات کی تھی، صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا، اور صحابہ کرام کے لیے قربانی دینے والی ہماری جماعت بڑی قربانیاں دے رہے ہیں۔
ان کے یتیم، ان کی بیواؤں، ان کے بے سہاروں کے لیے صدقہ فطر میں سے ایک آدمی کا صدقہ فطر ضرور دیں، سب کا دیں، لیکن محلے میں پڑوس میں دیتے ہیں، ہر آدمی ایک آدمی کا 280 روپے جو کے حساب سے ہے اور گندم کے حساب سے 120 روپے ہے، تو میرا تو دل کرتا ہے سارے 220 کے حساب سے دیں، اس سے زیادہ امیر ہے تو وہ 1800 کے حساب سے دیں، اس سے زیادہ تو 2100 کے حساب سے دیں، سارے 103 تو گزارا نہ کرو نا، ہاں بھائی وہ 103 دو بھائی سارے، ہاں بھائی یہ صدقہ فطر جو ہے یہ روزوں کا فدیہ ہے، روزوں کا کیا ہے جی؟ فدیہ ہے، یہ کرنا ہے۔ داڑھی مونڈنے والے ساتھی داڑھی رکھ لیں، یہ نبی کا چہرہ، نبی کی سنت لے کر جائیں تو موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، آپ داڑھی والے اور بغیر داڑھی کی موت کو دیکھیں، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ غلطی ہو گئی، اللہ کی مرضی، اگر اللہ یہاں پہ بال لگائے تو لگا سکتے تھے، نہیں لگا سکتے، اگر ہاتھوں کے بال بڑھ جائیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کسی عورت کی داڑھی آ جائے تو کوئی اس سے شادی کرے گا؟ نہیں کرے گا، بھائی داڑھی آ گئی ہے بھائی داڑھی منڈا دب، یا کوئی عورت بال منڈا دے تو کوئی اس سے شادی کرے گا؟ نہیں کرتا ہے، بھائی داڑھی منڈا، اس نے بال منڈا، گنجی عورت ہے، میں گنجی عورت نہ شادی کیوں کراں؟ اور بھائی اللہ جی عورتیں پیدا کر چھوڑو، اللہ ایسی بیٹیاں دے دے جو کہیں ہم بغیر داڑھی والے سے شادی نہیں کریں گی، انجو نہ رکھسو تو پھر شادی اس سے داڑھی ضرور رکھسو انشاءاللہ۔ اور بھائی میرے نبی کے سامنے جانا ہے، اور یہ نبی کی سنت ہے، یہ شناختی کارڈ ہے، یہ میرے نبی کی مستقل انبیاء کی سنت ہے۔ غلطی ہو گئی، آپ میرے نبی کے ہیرے ہو، کوتاہی ہو گئی، اب توبہ کر لو، اب توبہ کر لو۔ نماز پڑھتے ہوئے یہ گناہ ہو رہا ہے، یہ گناہ ساتھ ہے، حج کرتے ہوئے یہ گناہ ساتھ ہے، داڑھی مونڈی ہوئی ہے اور حج کر رہا ہے، اللہ میرا گناہ معاف کر دے، سارے معاف ہوں گے، داڑھی مونڈنے کا نہیں ہوگا، اس وقت نہیں ہوگا جب تک داڑھی اور تسی بابا جی بڑی رکھو انشاءاللہ سنت کے مطابق۔ اللہ کی قسم یہ سفید بالوں سے میرا اللہ حیا کرتا ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ذرا ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ کھڑا کرو، آج ہی جا کے معافی مانگیں گے انشاءاللہ، پاؤں دبائیں گے انشاءاللہ، یہی دین ہے، یہی ہمیں سکھاتا ہے۔ دوستوں کو خوش کرتے رہتے ہو، ماں باپ ناراض رہتے ہیں، ماں باپ کو خوش کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ 29 رمضان کو یہ تفسیر، دورہ تفسیر ہوا ہے، کہاں پہ جی؟ پنجگرام میں حضرت قاری صاحب کے پاس، انشاءاللہ 29 رمضان کو دن 10 بجے وہاں مستورات کا بیان ہے، انشاءاللہ میں بھی آؤں گا اور بھی علماء آئیں گے، آپ سب عورتوں کو وہاں پہ بھیجیں، آپ کی عورتیں، میں ہمارے مدرسے میں روزانہ تفسیر کا میں کرتا ہوں جی، اللہ کی قسم ہماری مائیں روتی ہیں تو مجھے دفتر میں آواز آتی ہے، ہماری عورتوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، وہ روتی اور دکھی بھی ہوتی ہیں، اور عورتوں پہ سختی نہ کریں، آپ سے اور مجھ سے 1.5-2 گھنٹے پہلے اٹھتی ہیں نہیں اٹھتی، اٹھ کے سحری تیار کر کے پھر آپ کو جگاتی ہیں، آپ سحری کر کے پھر سو جاتے ہو، ہاں جی وہ نماز کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں، وہ بیچاری پھر اس کے بعد برتن دھوتی ہیں، پھر کام کاج کرتی ہے، پھر جھاڑو لگاتی ہیں، آپ کے کپڑے دھوتی ہیں، آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہے، آپ کے بچوں کو سکول بھیجتی ہے، اور پھر دن کو تھوڑی دیر آرام کا موقع ملے نہیں ملتا، زور کے بعد پھر افطاری کی تیاری، کھانا تیار کرنا ہے، پکوڑے بنانے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، خامن ناراض نہ ہو جائے، بابا جی ناراض نہ ہو جائے، بیٹا ناراض نہ ہو جائے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، میں اور آپ پکی پکائی دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، ان بیچاری کبھی ایک چیز لاتی ہے، کبھی نمک کم ہو گیا تو وہ پھر کہتے ہیں نمک کم ہے، کبھی زیادہ ہو گیا جو تو نے نمک زیادہ کر دیا، اتنا عرصہ تو کرتی ہے یہ اتنا پتہ ہی نہیں چلتا، نظر وہ بیچاری تانے سنتی ہے، آپ اور میں کھاتے ہیں، وہ کبھی چلتے ہوئے کھا رہی ہے، کبھی بیٹھتے ہوئے کھا رہی ہے، ہم کھا پی کے پھر سو جاتے ہیں اور وہ برتن دھونے میں لگ جاتی ہے، آپ تراویح پڑھنے کو آتے ہو، وہ بیچاری جاگتی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، خیال رکھو گے نہیں رکھو گے؟ ہاں بھائی بابا جی اور نسوار چڑھنی ہے، گالیاں دینے الگ پہنے نے، ہاں جی نسوار چڑھ گئی ہے، ہاں جی سگریٹ چڑھ گئے جی، وہ بیچاریاں کمنیاں رہنیاں، یہ کوئی روزہ ہے بھائی؟ روزہ لگ گیا جی، وہ بھائی روزہ لگنے نہیں چیز ہے، دسو بھائی لگنی چیز ہے بھائی، روزہ لگنے نہیں چیز تو نہیں جی، ہاں بھائی نسوار چڑھ گئی جی، بابا اور گالیاں دے رہے ہیں، عورت وہ پترا پیچھے ہٹی، بابے اور روزہ لگ ویسی ہے، وہ بیچارہ بچہ بھی سہما ہوا ہے، عورتیں بھی سہمی ہوئی ہیں، بس کرو بھائی، گھر میں شیروں کی طرح گالیاں دے رہے ہوتے ہو اور باہر ڈر رہے ہوتے ہو، بھائی ایسی بات نہیں ہے، ایسے کام نہ کرو، گھر کا بھی کوئی حق ہے، بیوی کا حق ہے، ماں کا حق ہے، بہن کا حق ہے، بیٹی کا حق ہے، یہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اچھا انعامات دے دیں بچوں کو، نماز نہیں پابندی کرو، کر سو انشاءاللہ، کتنی سونی مسجد بڑھائی ہے ماشاءاللہ، اللہ تعاون کرنے والے آج جزیل عطا فرمائے۔ آؤ بچوں سارے انعام کے لیے آ جاؤ۔
سیف اللہ بن ذاکر الرحمان ماشاءاللہ سارے ماشاءاللہ ہو پہلی نہ سیف اللہ بن گلا ذاکر گرم ہونے الرحمان، بعد ان کے جو بچے خود موجود نہیں ہیں ان کے سرپرست والدین یا بڑا بھائی جو بھی ہو وہ آ کر انعام لے لے حضرت کے ہاتھ سے. جی جی ماشاءاللہ بیٹا مبارک ہو بیٹا نمرہ حافظ بنت بننا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے نمرہ بنت عبد المنان ان کے آؤ والد جی صاحب جی ماشاءاللہ یہ نا بچی تو سنی اول پوزیشن کے دیے اگلی بار میں آواں تو انشاءاللہ تو سنی داڑھی سونی ہو گئی یہ دیکھو سفید بال نے اللہ نبی نے دیدار نصیب فرمانا فیضان ماشاءاللہ بن نثار فیضان بن نثار جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹا مسجد میں آؤ تو ٹوپی لگایا کرو ٹھیک ہے شاباش علی حسن بن نثار ماشاءاللہ ماشاءاللہ آؤ جی ہوں ڈرے نہ سننے ہاں بیٹا آ جاؤ شاباش اشمر رفیق بنت محمد رفیق آ جاؤ جی آ جاؤ جی آ جاؤ جی کوئی عزیز رشتہ دار ہے کوئی آ جلے اول پوزیشن جی رفیق صاحب نہیں بیٹی جی کشف بنت عبد القیوم جی جی کشف جی انہوں نے کوئی رشتہ دار آ جلے جی طوبہ بنت طارق محمود طوبہ بنت طارق محمود توبہ کشف اچھا ہاں تو سمجھ میں ہوئی گل آ سکتا ہاں ٹوپی مسجد نہیں آن کے یہ نہ لائے گئے یہ ٹوپی لا کے بازاریاں چل سو جو لگنے ہو یہ مت ٹوپی یہ ٹوپی لا کے بازاریاں جو لگنا ہے کوئی نماز کیوں پڑھنے ہو ٹوپی لا کے نہیں یار یہ ٹوپی لا کے اللہ نے عدالت بھی کھڑے ہونے ہیں بھائی یہ ٹوپی لا کے اسی جج کو جو لگنے ہیں پولیس تھانے دار دا چلو تو ڈنڈے مارے تو نہیں ہونی چاہیے اسی تو نہ رمے تو ساڑ چھوڑنا جڑا کوئی آنا ہے ہاں بھائی بالکل نہیں یہ دیکھو کتنا آدمی عجوبہ جا لگ رہے ہیں دو پوزیشن ریحان بن عبد الرقیب اللہ آپ کو اسی طرح انساتا رہے جی اللہ پریشانیوں سے ریحان صاحب آ جا جی وہ پھر آئے نے انشاءاللہ آئندہ میں آسا انہوں نے داڑھی ہو سی انشاءاللہ میرا دل آخنے ہاں میرا دل آخنے انشاءاللہ عبداللہ بن عبد المنان ماشاءاللہ او ماشاءاللہ اللہ بہت بہت مبارک محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہو ماشاءاللہ شزا فاطمہ شزا فاطمہ جی جی منائل بنت شفیق الرحمان منائل جی ایک قاری صاحب انعام دیتے نے تو سنے بچیاں تو اس نے مطلب قاری صاحب نے بھی خدمت کریا کرو ٹھیک ہے نا سمجھ آئی میری گل یہ ناستے انعام انہوں نے شیٹ چاڑی نے یہ ناستے انعام آندہ نے یہ مفتانہ نہیں آیا نور عدن نور عدن ساجد آ جل جی آ جل جی نور عدن بنت ساجد رابیل فاطمہ آ جاؤ بیٹا آ جاؤ ماشاءاللہ تیری بھی داڑھی بڑی ہے کیا کام کرنے یہ بھی ٹوپی لائی دے بزرگ عبدالصمد بن کتنی سونی نویل ٹوپی لائی بچے ماشاءاللہ عبدالصمد بن نویل سمیع اللہ بن ذاکر الرحمان پکھا بند کر شو ہاں شاباش شاباش اسماعیل بن شاہ نواز ماشاءاللہ ماشاءاللہ عیسیٰ بن سلیم الرحمان حاضر جی حاضر جی ماشاءاللہ بیٹا شاباش شاباش اسد اللہ بن طارق مرحوم اللہ تعالیٰ اسد اللہ ان کے والد کو اللہ تعالیٰ آخرت کی منازل آسان فرمائے آمنہ بنت سلیمان عقیدہ ختم نبوت ماشاءاللہ ماشاءاللہ آؤ بیٹا آجر بلال بن جاوید مینا کتاباں پڑھنا نہیں ہے اچھا زینب بنت عارف زینب بنت عارف ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی ارسلان محنت کو بن قبول عبد فرمائے الرقیب سارے ماشاءاللہ ہو جی سارے کا تو صحیح کرے ماشاءاللہ ہوئے اللہ انہوں نے والد نہیں بخشش فرمائے یتیم آدمی ہو جلنے تے بس اللہ ہی سارا دو سمرہ بنت عبد المنان اللہ سمرہ بنت اکبر عبد المنان ماشاءاللہ ماشاءاللہ عثمان بن عبد الرقیب ماشاءاللہ یہ مسجد میں قریب ہو تسی ماشاءاللہ 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 صحیح صاحب ترتیب
ماشاءاللہ جنہوں نے کوئی چھٹی نہیں. منائل بنت شفیق الرحمان، یہ وہ بچے ہیں جن کی کوئی چھٹی نہیں ہے مہینے 2 مہینوں کے اندر جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. منائل بنت شفیق الرحمان ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آمنہ بنت مسعود الرحمان. رمضان کا آخری عشرہ ہے، اعتکاف بھی کرنا ہے، توبہ بھی کرنی میران ہے، فاطمہ. توبہ بھی کرنی ہے، اور اللہ کے نبی کے بد دعا سے بچنا ہے کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے شفیق الرحمان. جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی بخشش نہ ہو. حسیب بنت شفیق الرحمان. یہ لو بیٹا، دو زانو ہو کر بیٹھے سارے جی. انس علی بن ساجد صاحب. جی جی انس علی انس جی. علی. عیسیٰ بن سلیم الرحمان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عادل ماشاءاللہ جلدی بھائی. سمیر بن ناصر محمود. یہ لو جی ماشاءاللہ. وقار بن محمد یونس مرحوم. اللہ تعالیٰ اس کے والد کی بھی مغفرت فرمائے جی. عکاشہ بن الیاس. یہ لو جی. عکاشہ بن الیاس. آ جاؤ بیٹا آ جاؤ. لائبہ بنت عبد الرقیب. اعزازی پوزیشن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اور مسجد کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. گلشیر، یہ بھی بے ترتیب ہے. گلشیر گلشیر جی. خالد محمود. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. روزہ مبشر بن شفیق الرحمان. ماشاءاللہ. نعمان بن عارف. نعمان بن عارف. ماشاءاللہ. بہت بڑی بات ہے. اللہ اس مسجد کو آباد فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت پیاری بڑی محنت کی تھی حضرت. بہت قاری صاحب کی قدر کرنی ہے. بہت محنت کی ہے. یہ بہترین سنتیں انہوں نے کمپیوٹر سے بہترین پرنٹ کر کے اور ان بچوں کو تاریخ بھی لکھ کر اور بڑی محنت کی حضرت نے ماشاءاللہ. سب کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اور یہ سب کو بعد میں انشاءاللہ دے دیں گے اور یہ گھر میں رکھنی ہے. سبحان اللہ. بہت محنت کی. اللہ تعالیٰ محنت قبول. جی شاد. سمیع اللہ بن ذاکر الرحمان. یہ اور استادی کے ہاتھوں سے اپنی سنتیں وصول کر لی. ماشاءاللہ ناظرہ ماشاءاللہ. مکمل کیا ہے ان بچوں نے اور ناظرے کی اللہ تعالیٰ قبول. اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. اچھا محمد عیسیٰ بن سلیم الرحمان. ماشاءاللہ محمد عیسیٰ بن سلیم الرحمان. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جی کتنی پیاری سند بنائی ہے. قاری صاحب نے بڑی محنت کی ہے بیٹا. اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. زین العابدین بن محمد نیاز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. طوبہ بنت طارق محمود. ماشاءاللہ ماشاءاللہ شزا فاطمہ بنت نثار احمد. ماشاءاللہ. محمد اسماعیل بن شاہ نواز. ماشاءاللہ. حسن علی بن نثار احمد. ہاں بیٹا ہاں بھائی. مزمل ہاں بھائی بن بس غلام بھائی. اختر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لے لو بیٹا. مزمل بن غلام اکثر. ماشاءاللہ. مزمل جی. زینب بی بی بنت محمد عارف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حمزہ بنت محمد آصف. لے لو جی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا. اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا. اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا رب المساکین. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر. یا ارحم الراحمین برحمتک نستغیث. اے اللہ جتنے بزرگ بھائی بھی یا اللہ یہ بابرکت محفل میں ختم قرآن کی محفل ہے. پورا قرآن سنایا گیا سنا گیا. یا اللہ دن کو روزہ رکھ کے یہ بزرگ بھائی یا اللہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. سفید ریش بزرگ علماء ہمارے یہ مولانا صاحب یا اللہ اور بھی جتنے یہ نوجوان ساتھی آئے ہیں یا اللہ ایک ایک قدم پہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ بڑے گناہ کر بیٹھے ہیں. یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے شروع ہونے والا ہے یا اللہ ہم نے توبہ نہیں کی معافی نہیں مانگی بڑے گناہ کر بیٹھے ہیں
ایک ایک گناہ بہت بڑا ہے، زمین و آسمان سے بڑا ہے۔ ہم روئے نہیں، ہم نے سجدے نہیں کیے، ہم نے آقا کی محبت میں نہ روئے۔ میرے آقا نے تو بھوک میں وقت گزار کے ساری رات سجدے کر کے ہمارے لیے مانگا۔ میرے آقا کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، ہم بلا بیٹھے ہیں۔ میرے آقا کے پیارے چہرے پہ تماچے مارے گئے، ہم نے بلا دیا ہے۔ میرے آقا کے گلے میں کپڑا ڈال کے بیت اللہ کے گرد گھسیٹا گیا اور 19 بار شہید کر دیا۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم نے بلا دیا ہے۔ اے اللہ یہ رمضان کا برکتوں والا مہینہ، یہ برکتوں والی ساعت ہے۔ اے اللہ اپنی بڑائی کا واسطہ، اپنی عظمت کا واسطہ، آقا کی محبت سے یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ آج ختم قرآن کی محفل ہے، آئندہ سال کا کوئی پتہ نہیں کون زندہ ہوتا ہے کون نہیں۔ ہمارے ماں باپ بھی مر چکے ہیں، اللہ کے نبی نہ رہے، ہم کیا رہیں گے اس دنیا میں۔ یا اللہ یہ بزرگ بھائی ہاتھ اٹھائے، آپ کے گھر میں 12 بج چکے ہیں، دن کو روزہ رکھا ہے۔ یا اللہ یہ خالی جولیاں لے کر آئے ہیں، یا اللہ خالی جولیاں لے کر آئے ہیں۔ اپنی کبریائی کا واسطہ میرے کریم اللہ، اے ستار اللہ، اے غفار اللہ، اے وہاب اللہ، اے معاف کرنے والے میرے اللہ جی۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں، گناہ ہی گناہ، خطائیں ہی خطائیں، جھوٹ ہی جھوٹ، بدنظری بدنظری، کون سا ظلم نہیں کیا ہم نے، کون سی تعدی نہیں کی۔ یا اللہ یہ میں اپنے نوجوانوں کو، ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، میرے محبوب کی امت کے بزرگوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے زندگیوں میں بال سفید کر دیے۔ اے اللہ یہ بھی دکھے ہوئے یہ علماء ہیں، یا اللہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ آقا کی بددعا سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ میرے آقا نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ اللہ اس تباہی سے، اس بددعا سے ہم سب کو محفوظ فرما، پوری امت کو محفوظ فرما، ہمارے بچوں کو محفوظ فرما، ہماری ماں بہنوں کو محفوظ فرما۔ اللہ سب کے روزوں کو قبول فرما، سب کی تراویح کو قبول فرما، سب کا قرآن سننا سنانا قبول فرما، سب کی افطاریاں کرنا کروانا قبول فرما۔ اللہ سب کے گھروں میں برکت عطا فرما، اللہ ڈھیر و روزی نصیب فرما، اللہ کسی کا محتاج نہ فرما، اللہ موذی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ کٹے ہوئے ہاتھ لوگوں کو جب دیکھتا ہوں تو یا اللہ دل میں بڑا غم ہوتا ہے۔ یا اللہ پٹے پرانے کپڑے لگے ہوئے کسی کا دماغ خراب، اس کو دوڑتا ہوا دیکھتا ہوں، یا اللہ شکر ادا کر کے رونا لگ جاتا ہوں۔ یا اللہ ان لوگوں کے بھی آپ ہی تو مالک ہیں، یا اللہ انہیں صحت عطا فرما، اللہ موذی بیماریوں سے محفوظ فرما، اپنی ناراضگی والے کاموں سے محفوظ فرما، اللہ سب کی دلی اجازت پوری فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جن کی آنکھیں نہیں ان سے پوچھو، جن کی آنکھیں نہیں ان سے پوچھو، جن کے ہاتھ نہیں ان سے پوچھو، جن کی ٹانگیں نہیں، جن کے گردے کام نہیں کرتے ان سے پوچھو، جن کو شوگر کی بیماری ہے ان سے پوچھو۔ اے اللہ ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، اپنے گھر میں بٹھایا ہے، یا اللہ اسی طرح جنت میں ملاقات نصیب فرما، آقا کے ہاتھ سے اسے کوثر کا پانی پینا نصیب فرما، اے اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ یہ مسجد بنانے والے، آباد کرنے والے، اے اللہ جتنے بھی آباد کر رہے ہیں، جتنے بچوں نے پڑھا، قاری صاحب نے پڑھایا، ان سب کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، پڑھانے والوں کے گناہوں کو معاف فرما، پڑھنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما، 7 نسلوں تک دین کے چشمے جاری فرما۔ اے اللہ حرام سے محفوظ فرما، حرام خوری سے محفوظ فرما، تکبر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ آقا کا دیدار نصیب فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ ہماری آنکھیں تو نہیں ہیں لیکن اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے محبوب کے روزے کا دیدار نصیب فرما، اس قرآن کی محبت نصیب فرما، صحابہ اور اہل بیت کی محبت نصیب فرما۔ اللہ ماں باپ بڑے یاد آتے ہیں، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے حق میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ہمارے ماں باپ بڑے تھکے ہیں ہمارے ساتھ، ہم نے کچھ بھی خدمت نہ کی، اللہ وہ دنیا سے چل بسے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ ہم اولاد کے لیے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں، ہمارے ماں باپ نے پتہ نہیں ہمارے لیے کتنے پاپڑ بیلے ہیں،
कितनी सख्तियां सही हैं, या अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद फरमा, जिनकी खिदमत जिंदा खिदमत की तौफीक अता फरमा, हमारे अकाबिरीन उलमा की जिंदगियों में बरकत अता फरमा, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इस बस्ती मोहल्ले में या अल्लाह जितने बीमार हैं शफा अता फरमा, जो मोमिन मोमिनात जल बसे हैं या अल्लाह सबको जन्नत में आला मकाम नसीब फरमा। बारिश आके टल जाती है या अल्लाह आपके खजानों में कोई कमी नहीं, हमारे गुनाह इतने हैं, मेरे नौजवान हट्टे कट्टे नौजवान रोजे खा रहे हैं, आए कुरान सुनते रहे, तरावीह नहीं पढ़ते, नमाजें नहीं पढ़ते, उम्मत मुहम्मदी का नौजवान ही तबाह हो चुका है, हम काफिरों को क्या कहें। या अल्लाह हमारे मुसलमानों को हिदायत नसीब फरमा, आपस में मोहब्बत नसीब फरमा, अल्लाह इज्जत वाला मामला फरमा, अल्लाह तकब्बुर दिखलावे से महफूज फरमा, कुरान सुनने वाले सुनाने वाले सबके गुनों को माफ फरमा, सबके खानदान वालों को माफ फरमा, सबके साथी के गुनों को माफ फरमा, मेरे साथी के गुनों को माफ फरमा। अल्लाह ये मिल बैठना हमारे लिए बख्शिश का जरिया बना, अल्लाह नफरत से महफूज फरमा, तकब्बुर दिखलावे रियाकारी से महफूज फरमा, अल्लाह रोने वाली आंखें नसीब फरमा, मोहब्बत करने वाले दिल नसीब फरमा, अल्लाह आजिज़ी नसीब फरमा, नजरों में हया पैदा फरमा, अल्लाह बेहयाई से महफूज फरमा, हमारी बच्चियों की बहनों की बेटियों की इज्जत की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा। आज हमारी इज्जतें नीलाम हो चुकी हैं, हमारी बेटियों के सरों से दुपट्टे उतार दिए जा चुके हैं, या अल्लाह हमारी औलादों की इज्जतों की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारी बेटियों बहनों माओ की इज्जतों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह सबके उठे हुए हाथ हैं, सबकी दिली जायदाद पूरी फरमा, सबके गुनों को माफ़ फरमा। अल्लाह इतनी देर आपके घर में बैठे हैं, किसी को खाली ना वापस भेजना, मेरे मौला अपनी रहमत से हबीब की मोहब्बत के सदक़े से अल्लाह सबके बकिया रोज़े गुजारने आसाद फरमा, जिन्होंने एतकाफ़ का या अल्लाह इरादा किया है उनके एतकाफ़ कबूल फरमा, और जिन्होंने जो जो दिलों में इरादा किया है सबकी जायदाद को पूरी फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह जिस वक्त मौत आए, अल्लाह जिस वक्त मौत आए सबकी ज़ुबान पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मील करीम व अला आलिहि व अस्हाबी व ज़ुर्रिय्याति व आलि बैती व अहिब्बाई व इतरतिही अजमईन आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक साथी खड़ा हो जाए तो अपना अपना हिस्सा